بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سورہ عنکبوت میں نماز کا سب سے اہم فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز قائم کرو کہ یقیناً نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے تکبیر کہتا ہے، خدا کو تمام چیزوں سے بلند و بالا مانتا ہے، پھر اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتا ہے، اور پھر قیامت کو یاد کرتا ہے، خدا کی بندگی کا اعتراف کرتا ہے اور اسی سے مدد چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی درخواست کرتا ہے، اور غضب خدا نازل ہونے والے اور گمراہوں کے راستے سے خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ بے شک ایسے انسان کے دل و جاں میں خدا، پاکیزگی اور تقوی کی طرف رغبت ہوتی ہے، خدا کے لیے رکوع کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کی عظمت میں غرق ہو جاتا ہے اور خود غرضی اور تکبر کو بھول جاتا ہے، خدا کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہوتا ہے کہ پالنے والے مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں قرار دے۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں انسان کے وجود میں معنویت کی لہر پیدا کر دیتی ہیں، ایک ایسی لہر جو گناہوں کا سدباب کرتی ہے۔ اس عمل کو انسان رات دن میں کئی مرتبہ انجام دیتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو خدا کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب انسان مادی زندگی میں غرق رہتا ہے اور اچانک مؤذن کی آواز سنتا ہے تو اپنے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور خدا کی بارگاہ کا رخ کرتا ہے، یہاں تک کہ دن کا اختتام اور رات کی شروع میں بستر استراحت پر جانے سے پہلے خدا سے راز و نیاز کرتا ہے اور اپنے دل کو اس کے نور کا مرکز قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب نماز کے مقدمات فراہم کرتا ہے تو اپنے اعضائے بدن کو دھوتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، حرام چیزوں اور غصبی چیزوں سے دوری کرتا ہے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کو برائی سے روکنے کے لیے واقعاً مؤثر واقع ہوتی ہیں، لیکن نماز میں جس قدر شرائط کمال اور روح عبادت پائی جائے گی اسی مقدار میں برائیوں سے روکے گی۔ کبھی مکمل طور پر برائیوں سے روکتی ہے اور کبھی جزوی طور پر، یعنی نماز کی کیفیت کے لحاظ سے انسان برائیوں سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اس پر کوئی اثر نہ ہو، اگرچہ اس کی نماز صرف ظاہری لحاظ سے ہو یا نمازی گناہ گار بھی ہو۔ البتہ اس طرح کی نماز کا اثر کم ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے لوگ اس طرح نماز نہ پڑھتے تو اس سے کہیں زیادہ گناہوں میں غرق ہو جاتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قبیلہ انصار کا ایک جوان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، لیکن وہ گناہوں سے آلودہ تھا۔ اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی حالت بیان کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر کار ایک روز اس کی یہی نماز اس کو ان برے کاموں سے پاک کر دے گی۔ نماز کا یہ اثر اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ بعض احادیث میں نماز کے قبول ہونے یا قبول نہ ہونے کا معیار قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوئی یا نہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ نماز اس کو برائیوں سے روکتی ہے یا نہیں۔ جس مقدار میں برائیوں سے رکا ہے اسی مقدار میں نماز قبول ہوئی ہے۔